جن فقرات کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے، امام علیہ السلام کے وصیت نامے کے فقرات ہیں جو آپ نے اپنے بھائی محمد حنفیہ کے نام تحریر فرمائے۔ اس وصیت نامے کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے: هذا ما أوصى به الحسين بن علي إلى محمد أخيه المعروف بابن الحنفية۔ یہ وصیت ہے حسین فرزند علی کی ان کے بھائی محمد حنفیہ کے نام۔ ان الحسین یشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ حسین گواہی دیتا ہے کہ معبود خدا کے علاوہ، اللہ کے علاوہ کوئی لائق عبادت اور لائق پرستش نہیں، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کی طرف سے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں۔ جاء بالحق من عند الحق۔ پیغمبر اکرم حق کے ساتھ خداوند متعال کی جانب سے آئے ہیں، یعنی قرآن مجید لے کر خداوند متعال کی جانب سے آئے ہیں تاکہ لوگوں کی ہدایت۔ اس کے بعد امام علیہ السلام اس وصیت نامے میں ان امور کا تذکرہ کرتے ہیں کہ جنہیں حق کہا گیا۔ تحریر فرماتے ہیں کہ ان النار حق والجنت حق وان الساعة آتیۃ لا ریب فیہ۔ جنت اور جہنم حق ہے، قیامت کے جو ان قریب آنے والی ہے جس میں کسی طریقے کا شک و شبہ نہیں پایا جائے گا۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ۔ اور خداوند متعال ان تمام افراد کو روز قیامت اٹھائے گا کہ جنہیں قبروں کے اندر دفن کر دیا گیا ہے۔
امام علیہ السلام نے اس مختصر سی وصیت میں مکمل اصول دین کو بیان کر دیا ہے۔ سب سے پہلے خداوند متعال کی وحدانیت اور اس کی یکتائی کی گواہی دی، پھر اس کے بعد محمد عربی کی رسالت و نبوت کی گواہی دی، اور پھر اس کے بعد قیامت و معاد کے برحق ہونے کی خبر بھی دی۔ پھر اس کے بعد آپ تحریر فرماتے ہیں کہ انی لم اخش اشرف ولا بدرا۔ امام علیہ السلام اپنے قیام، اپنے انقلاب اور مدینے سے نکلنے کے ہدف اور فلسفے کو بیان کر رہے ہیں کہ دنیا والے یہ جان لیں کہ میں شر پھیلانے کے لیے، دکھاوے کے لیے، مقام طلبی، جاہ طلبی یا ظلم و فساد برپا کرنے کے لیے نہیں نکلا ہوں، بلکہ میرے نکلنے کا جو ہدف ہے وہ یہ ہے کہ میں اپنے نانا، اپنے جد کی امت کی اصلاح کر سکوں۔ اريد ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ارادہ رکھتا ہوں، اور اپنے نانا اور اپنے بابا علی مرتضیٰ کی اس سیرت کو زندہ کرنا چاہتا ہوں۔ امام علیہ السلام نے اس مختصر سی وصیت میں اصول دین کو بھی بیان کروا دیا اور اپنے قیام اور انقلاب کے مقصد کو بھی بیان کروا دیا ہے۔ عزیزان محترم، ماہرین نفسیات کا یہ کہنا ہے کہ اگر کسی انسان کی شخصیت، اس کی عظمت، اس کے کمالات کا اندازہ لگانا ہے تو اس کے لیے 3 بنیادی اسباب پائے جاتے ہیں۔ یعنی اگر یہ دیکھنا ہے کہ انسان کس منزلت، کس عظمت اور اس کے اندر کتنے کمالات پائے جاتے ہیں تو 3 بنیادی اسباب پائے جاتے ہیں کسی انسان کی شخصیت کو پہچاننے میں۔ سب سے پہلا اس کے خاندانی خصوصیات، اس کا گھر اور اس کا خاندان کیسا ہے، وہ کس خاندان اور گھرانے سے تعلق اور اس کا رشتہ پایا جاتا ہے۔ دوسرا، ماحول اور تعلیم و تربیت کیسی ہے، کس ماحول اور کس فضا میں وہ پلا بڑھا ہے اور کیسی اس کی تعلیم و تربیت ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ اس کی زندگی کے اہم واقعات اور تجربات کیا ہیں۔ انسان جب اس دنیا میں قدم رکھتا ہے تو اس کے اندر کچھ صلاحیات، کچھ استعداد اور کچھ کمالات پائے جاتے ہیں۔ ان استعداد و صلاحیت اور کمالات میں اس کے گھر، خاندان اور آباء و اجداد کا بڑا ہی اہم رول اور کردار ہوتا ہے۔ جس ماحول اور فضا میں وہ پلتا ہے اور بڑھتا ہے، وہ استعداد اور صلاحیت جو وہ پروردگار کے پاس سے لے کر آیا ہے، ماحول اور فضا اس استعداد اور صلاحیت اور کمالات میں شکوفائی عطا کرتے ہیں، اور انسان کی زندگی کے اہم واقعات اس کے اندر پائے جانے والے کمالات میں بہتری عطا کرتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کی شخصیت میں یہ تینوں بنیادی اسباب بدرجہ اتم اور اول پائے جاتے ہیں۔ اگر آپ کے خاندان کو دیکھا جائے تو آپ کے گھر اور خاندان سے افضل کا پوری کائنات اور تاریخ بشریت میں آپ کے گھر اور خاندان سے بہتر کوئی خاندان نہیں ملتا ہے۔ اور اگر ماحول اور تعلیم و تربیت پر نظر کی جائے تو آپ اس گھر میں پلے بڑے ہیں کہ جہاں ہر وقت وحی الہی کا نزول ہو رہا تھا اور ہمیں وقت فرشتوں کا آنا جانا تھا۔ اور اگر اہم زندگی کے اہم تجربات اور واقعات پر نظر کی جائے تو کربلا کا ایک واقعہ انسانی زندگی کے تمام فضائل و کمالات کا مرکب اور مجسمہ ہے۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھ کر محمد و آل محمد۔ تو امام حسین علیہ السلام کے گھر، خاندان اور گھرانے سے افضل پوری تاریخ بشریت میں، پوری تاریخ انسانیت میں آپ کے گھر اور خاندان سے افضل کوئی گھرانہ نہیں۔ اور اس کی ابتدا ہوتی ہے جناب ابراہیم علیہ السلام سے۔ جناب ابراہیم کے 2 بیٹے، ایک کا نام اسحاق اور دوسرے کا نام اسماعیل۔ سلسلہ بنی اسرائیل کے مورث اعلیٰ کو جناب اسحاق کہا جاتا ہے،
اور ہمارے نبی کے مورث اعلیٰ کو جناب اسماعیل کہا جاتا ہے۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ جناب اسماعیل علیہ السلام اور ان کی مادر گرامی کو جناب ہاجرہ جن کا نام تھا، جناب ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کی بھی آب و گیا سرزمین پر لے جا کر چھوڑ دیا۔ وہاں سے ایک قبیلہ گزرا کہ جس کا نام جرہم تھا، وہ وہاں پر آ کر بس گیا۔ اور جناب اسماعیل علیہ السلام جب بڑے ہو گئے تو اس قبیلے میں آپ کی شادی کر دی گئی۔ جناب اسماعیل کے 12 فرزند ہوئے، جن میں سے 2 بیٹے، ایک جناب نابد اور ایک جناب قیدار۔ یہ سرزمین حجاز پر پلے بڑھے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کے 2 فرزند، ایک جناب اسحاق، ایک جناب اسماعیل۔ جناب اسماعیل علیہ السلام کے 12 فرزند، جن میں سے 2 بیٹے، ایک جناب نابد اور ایک جناب قیدار، سرزمین حجاز پر جا کر پلے بڑھے۔ جناب قیدار کی سب سے مشہور اولاد جناب عدنان ہے، اور جناب عدنان ہمارے نبی کے 20ویں دادا ہوتے ہیں۔ اس کے بعد یہ سلسلہ جناب عبد المطلب تک پہنچتا ہے۔ جناب عبد المطلب کے 10 فرزند، جن میں سے 2، ایک کا نام جناب عبداللہ، دوسرے کا نام جناب ابو طالب۔ جناب عبداللہ سے ہمارے نبی اس دنیا میں وجود میں آئے، اور جناب ابو طالب سے امام علی علیہ السلام اس کائنات میں وجود میں آئے۔ امام علی علیہ السلام کے فرزند ہیں امام حسین علیہ السلام۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے عزیزان محترم کہ جو سلسلہ نسب ہمارے نبی کا جناب ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام تک پہنچتا ہے، وہی سلسلہ نسب امام حسین علیہ السلام کا جناب ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ جو سلسلہ نسب ہمارے نبی کا جناب ابراہیم و اسماعیل تک پہنچتا ہے، وہی سلسلہ نسب امام حسین علیہ السلام کا بھی پہنچتا ہے۔ بس امام حسین علیہ السلام کے مورث اعلیٰ اور جد اعلیٰ کو ابراہیم و اسماعیل کہا جاتا ہے، کہ جنہوں نے خانہ کعبہ کی 4 دیواریں کو بلند کیا، خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی۔ قرآن مجید میں اس کا تذکرہ بھی موجود ہے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اس وقت کو یاد کیجئے کہ جب ابراہیم و اسماعیل نے خانہ کعبہ کی دیوار اور 4 دیواریں کو بلند کیا، اور یہ دعا فرما رہے تھے کہ پروردگارہ ہمارے اس عمل کو قبول کر لے کہ تو بڑا سننے والا اور بڑا ہی جاننے والا ہے۔ عزیزان محترم، جب امام حسین علیہ السلام کے مورث اعلیٰ اور جد اعلیٰ نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی اور ان کی 4 دیواریں کو بلند کیا ہے۔ ایک خانہ کعبہ کی حفاظت اور نگہداری، اور اس کی جب حاجی اس خانہ کعبہ میں حج کرنے کے لیے آتے تھے تو امام حسین علیہ السلام کے آباء و اجداد تھے جو ان تمام چیزوں کا انتظام کیا کرتے تھے۔ حاجیوں کے رہنے سہنے کا انتظام اور ان کے کھانے پینے کا انتظام کون کیا کرتا تھا؟ امام حسین علیہ السلام کے آباء و اجداد تھے، جناب عبداللہ، جناب عبد المطلب، جناب ہاشم، جناب عبد مناف، جناب حسین، جناب کلاب۔ تو معلوم یہ ہوا عزیزان محترم کہ امام حسین علیہ السلام کا خاندان تھا جو خانہ کعبہ کی حفاظت اور اس کی نگہداری کیا کرتا تھا۔ جناب عبد المطلب کون تھے؟ امام حسین علیہ السلام کے دادا تھے، کہ جب ابرہہ کا لشکر خانہ کعبہ کو منہدم کرنے کے لیے آیا ہے تو جناب اور ابرہہ کے لشکر والوں نے جناب عبد المطلب کے کچھ اونٹوں کو ضبط کر لیا ہے۔ تو جناب عبد المطلب ابرہہ کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ میرے اونٹ مجھے واپس کر دیں، اس لیے کہ میں اونٹ کا مالک ہوں، جو اس خانہ خدا، جو اس گھر کا مالک ہے وہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ عزیزان محترم، بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس خانہ کعبہ کو منہدم ہونے سے جس کی تدبیر و سیاست نے بچایا، اسے عبد المطلب کہا جاتا ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ حسین کے دادا ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ ایک سلام پڑھنے پر محمد وآل خانہ کعبہ کی حفاظت جن کی تدبیر اور سیاست سے ہوئی ہے وہ امام حسین علیہ السلام کے دادا جناب عبد المطلب ہے۔ جناب ہاشم کون ہے؟ امام حسین علیہ السلام کے دادا ہیں۔ ان کا کیا کارنامہ ہے؟ مکہ میں ایک مرتبہ تحت پڑا اور کچھ کساری آ گئی تو جناب ہاشم نے اونٹ ذبح کروائے اور اس کے سالن بنوائے اور کچھ روٹی
बनवाई और उसके बाद उन रोटियों को तोड़कर उस तालब में डलवा दिया, कि जिसे अरब की ज़बान में सरीद कहा जाता है। अरब की ज़बान में उन्हें सरीद कहा जाता है। और फिर तमाम मक्का वालों के फुकरा और मसाकीन को खिलाया और फिर उसके बाद दुआ की तो मक्के में मूसलाधार बारिश हुई और कहर दूर हो गया। अर्ज करने का मकसद ये है अज़ीज़ान मुकर्रम के इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के घर, खानदान और घराने की ये सीरत रही है कि वो हुकूमत खाना चाहते हैं। खाना काबा के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खानदान और उनके घराने की सीरत रही है। जनाब अबू तालिब कौन है? जनाब अबू तालिब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दादा हैं। अगर जनाब अबू तालिब की अज़मत और इनकी मंजिलत को जानना है तो इमाम जनाब अबू तालिब ने एक कसीदा कहा है कि जिन्हें कसीदे लामिया कहा जाता है। उस कसीदे को मैं आपके सामने जिक्र नहीं करना चाहूँगा, सिर्फ एक जुमला इब्ने अबिल हदीद मुअतज़िली का अर्ज करना चाहूँगा कि जिससे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दादा अबू तालिब और उनके बाबा अली मुर्तज़ा की अज़मत समझ में आएगी। इब्ने अबिल हदीद मुअतज़िली कहता है कि लौला अबू तालिब वब्नुहु लमा मसलद्दीन शख़्सन फ़क़ामा। अगर अबू तालिब और उनके फर्जंद ना होते तो दीन इस्लाम अपने पाँव पर खड़ा ना होता। एक मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दादा जनाब अबू तालिब हैं, जिन्होंने 42 बरस तक मक्का में पैगंबर अकरम की मुहाफ़िज़त की है और उनके बाबा अली मुर्तज़ा हैं, जिन्होंने मदीना मुनव्वरा में पैगंबर अकरम की हिमायत और मुहाफ़िज़त की। दादी कौन है? दादी फातिमा बिन्त असद है, जिनके सिलसिले में पैगंबर इस्लाम इरशाद फरमाते हैं कि फातिमा बिन्त असद सिर्फ और सिर्फ अली की माँ नहीं है बल्कि ये मेरी भी माँ है, जो अपनी औलाद से पहले मुझे खाना खिलाती है। यही वजह है कि जब फातिमा बिन्त असद का इंतकाल हुआ है तो आपने अपना कुर्ता कफन के तौर पर आपको दे दिया है और फातिमा बिन्त असद को कब्र में उतारने से पहले खुद कब्र में उतरे और लेटे गए। तो ये था इमाम अलैहिस्सलाम का खानदान और उनका घराना। मैंने आपकी ज़हमत को तमाम कर दिया। आज मुहर्रम की 5 तारीख है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मक़तल से नज़दीक हो रहे हैं। भाई और बहन में कितनी गहरी मोहब्बत पाई जाती है। रोज़े आशूर बहन से हुसैन जैसा भाई जुदा हो जाएगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के दरमियान कितनी गहरी मोहब्बत पाई जाती है, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक मरतबा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सो रहे थे तो दरवाजे से सूरज की किरणें आपके जिस्म अक़दस पर पड़ रही थी। तो जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा सामने आ गई थी तो मेरे भैया हुसैन पर सूरज की किरणें पड़ रही थी। और जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जनाब ज़ैनब के पास आते थे तो जनाब ज़ैनब अपने पूरे वजूद से बुलंद हो जाया करती थी इमाम अलैहिस्सलाम के इकराम में। और जब जनाब ज़ैनब इमाम अलैहिस्सलाम की खिदमत में आया करती थी तो इमाम अलैहिस्सलाम अगर कुरान मजीद की तिलावत फरमा रहे होते थे तो कुरान मजीद लेकर खड़े हो जाया करते थे। ये है शहजादी का मकाम जनाब ज़ैनब कुबरा का। अज़ीज़ान मुकर्रम, जब मदीने से ये काफ़िला रवाना होने लगा तो जनाब ज़ैनब अपने शौहर अब्दुल्लाह के पास आई और आने के बाद कहती हैं कि अब्दुल्ला, मेरे भैया हुसैन ने मुझसे कहा है कि तुम्हारी गर्दन पर सबसे पहला हक तुम्हारे शौहर जनाब अब्दुल्लाह का है। अगर तुमको हमारे साथ चलना है तो तुम्हें अब्दुल्लाह से इजाज़त लेना होगी। तो जनाब अब्दुल्लाह कहते हैं कि ऐ ज़ैनब, अगर हुसैन तुम्हें ले जाना चाह रहे हैं
تو میں کون ہوتا ہوں تمہیں روکنے والا؟ الغرض یہ قافلہ 28 رجب کو روانہ ہوتا ہے، 2 محرم کو والد کربلا ہوتا ہے۔ جب امام علیہ السلام کا قافلہ سرزمین کربلا پر وارد ہوتا ہے تو آپ کی بہن ام کلثوم فرماتی ہیں کہ اے بھیا حسین، یہ کون سی سرزمین ہے؟ یہ کون سی زمین ہے؟ عجب ہو کا عالم ہے، میرا دل بے چین ہو رہا ہے، میرا دل گھبرا رہا ہے، یہ کون سی سرزمین ہے؟ یہاں سے جلدی چلتے۔ امام علیہ السلام گھوڑے سے زمین پر آئے اور ایک مشت کربلا کی خاک اٹھا کر سونگا اور پھر فرمایا کہ اے بہن ام کلثوم، اس سے تو میرے خون کی بو آ رہی ہے۔ وقت گزرتا رہا، شب عاشور آئی اور عمر سعد سے جب گفتگو ہو گئی اور یہ طے ہو گیا کہ اب صلح و مصالحت کی کوئی جگہ باقی نہیں ہے، بس اب کل جنگ ہوگی، تو شب کی تاریکی ہے، بیویاں اپنے اپنے خیموں میں ہیں اور اپنے اپنے ناڑیوں اور اپنے اپنے جیالوں اور اپنے اپنے عورت کے باروں سے یہ کہہ رہی ہیں کہ دیکھو کل قربانی کا دن ہے، کل شہادت کا دن ہے، کل مولا حسین پر قربان ہونے کا دن ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ حسین قربان ہو جائے اور تم زندہ بچ جاؤ۔ جناب زینب اپنے دونوں لال کو سامنے بٹھا کر اور محمد کو سامنے بٹھا کر کہہ رہی ہے کہ دیکھو کل بنی ہاشم پر، کل مولا حسین پر قربان ہونا ہے، کل نانی جان پر قربان ہونا ہے۔ آزاداروں صبح عاشور نمودار ہوئی اور قربانیوں کا سلسلہ جاری ہوا، ایک ایک کر کے میدان میں سب جاتے رہے اور شہید ہوتے رہے۔ جناب زینب ایک مرتبہ مولا حسین کی خدمت میں آتی ہیں، سر جھکائے ہوئے، مولا حسین فرماتے ہیں کہ اے زینب کیا بات ہے؟ جناب زینب کہتی ہیں کہ مولا میرے دونوں لال اور محمد کو مرنے کی اجازت دے دیجیے، میرے لال کو مرنے کی اجازت دے دیجیے۔ اس میں جہاد ملا، زینب خوش ہو گئی، زینب کے دونوں لال میدان جنگ میں آئے اور آنے کے بعد جنگ شروع کی ہے۔ ایک مرتبہ اور محمد میں سے ایک فرات کے قریب پہنچا تو دوسرے بھائی نے کہا اے بھیا فرات کے قریب نہ جانا، حسین کے بچے پیاسے ہیں، سکینہ پیاسی ہے۔ جب دوسرا بھائی فرات کے قریب پہنچا تو پہلے نے کہا اے بھیا فرات کے قریب نہ جانا، اصغر پیاسا ہے، آج آنا ہو۔ دونوں بچے 3 دن کے بھوکے پیاسے کب تک جنگ کرتے؟ ایک بار ہی حملہ ہوا، دونوں بچے زخموں سے چور ہو کر زمین کربلا پر آئے۔ آواز دی بابو جان سلام آخر قبول کیجئے، ادھر حسین چلے، عباس چلے، ایک کے لاشے کو حسین نے اٹھایا، دوسرے کے لاشے کو جناب عباس نے اٹھایا، در خیمہ کے قریب آئے، فضا نے کہا شہزادی، دونوں لوگ آ گئے۔ جناب زینب نے کہا میں نے واپس آنے کے لیے نہیں بھیجا تھا، مگر آئے کیا دیکھا، دونوں کا لاشا سر سجدے محمود میں۔ پروردگارا تیرا شکر، امانتیں کہاں